12ویں صدی کے آغاز میں مشرق وسطی ایک مسلسل سیاسی اور عسکری دباؤ کا شکار تھا۔ سلجوقی اقتدار کمزور ہو چکا تھا اور اس کے نتیجے میں مسلم دنیا مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں بٹ گئی تھی۔ فلسطین اور شام کے ساحلی علاقوں میں صلیبی ریاستیں قائم ہو چکی تھیں، جو نہ صرف فوجی خطرہ تھیں بلکہ معاشی اور سیاسی دباؤ کا ذریعہ بھی تھیں۔ اس دور میں اکثر مسلم حکمران اپنی بقا اور علاقائی اقتدار کے تحفظ میں مصروف تھے، جبکہ اجتماعی دفاع کا تصور کمزور پڑ چکا تھا۔ انہی حالات میں صلاح الدین ایوبی ایک ایسے شخص کے طور پر سامنے آئے جنہوں نے مسئلے کی جڑ کو پہچانا۔ ان کے نزدیک اصل خطرہ صرف صلیبی فوجیں نہیں تھیں بلکہ مسلمانوں کے درمیان پھیلا ہوا اختلاف اور اقتدار کی کشمکش تھی۔ بعد کی تاریخ میں ایک سوال بار بار اٹھایا جاتا ہے کہ صلاح الدین نے گمشتگیں کو کیوں قتل کروایا؟ اس سوال کو اکثر ذاتی دشمنی طاقت کی ہوس سے جوڑ دیا جاتا ہے، حالانکہ اصل معاملہ اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ تھا۔ یہ اسکرپٹ اسی غلط فہمی کو دور کرنے کی کوشش ہے۔ یہاں مقصد کسی کو ہیرو یا ولن بنانا نہیں، بلکہ اس دور کے حالات، سیاسی مجبوریوں اور زمانی تسلسل کو سمجھنا ہے۔ گمشتگی کا معاملہ دراصل ایک فرد کا نہیں بلکہ ایک پورے نظام کا مسئلہ تھا، جسے سمجھے بغیر اس فیصلے کو درست طور پر نہیں پرکھا جا سکتا۔ 1140 کے بعد کا دور مسلم دنیا کے لیے شدید عدم استحکام کا زمانہ تھا۔ سلجوقی سلطنت کے بکھرنے کے بعد شام، عراق اور مصر میں مختلف طاقت کے مراکز وجود میں آ چکے تھے۔ دمشق، حلب، موصل اور قاہرہ الگ الگ سیاسی سمتوں میں جا رہے تھے۔ ہر حکمران اپنی حدود کے اندر مضبوط ہونا چاہتا تھا، لیکن کسی مشترکہ حکمت عملی پر اتفاق ممکن نہ ہو سکا۔ اس تقسیم کا سب سے بڑا فائدہ صلیبی ریاستوں کو ہوا، جو اندرونی اختلافات سے فائدہ اٹھا کر اپنی پوزیشن مضبوط کر رہی تھیں۔ اسی پس منظر میں نور الدین زنگی ایک مختلف طرز کے حکمران کے طور پر ابھرے۔ انہوں نے شام میں نظم و ضبط قائم کیا اور صلیبیوں کے خلاف منظم مزاحمت کی بنیاد رکھی۔ ان کی قیادت میں پہلی بار یہ تصور مضبوط ہوا کہ اگر مسلمان متحد ہو جائیں تو صلیبی طاقت کو روکا جا سکتا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے اسی نظام میں تربیت پائی اور اسی فکر کو آگے بڑھایا۔ 1174 میں نور الدین زنگی کی وفات نے اس پورے ڈھانچے کو ہلا کر رکھ دیا۔ ان کے بعد کوئی ایسی شخصیت موجود نہ تھی جو تمام علاقوں کو یکجا رکھ سکے۔ یہی وہ لمحہ تھا جب مختلف امراء نے اپنے اپنے مفادات کو ترجیح دی۔ گمشتگی بھی اسی سیاسی خلا کا نتیجہ تھا، جو حلب میں طاقت حاصل کر کے ایک فیصلہ کن کردار میں سامنے آیا۔ گمشتگی ابن عبداللہ ایک ترک نژاد فوجی کمانڈر تھا، جو اپنی عسکری قابلیت اور درباری سیاست میں مہارت کے باعث حلب میں اثر و رسوخ حاصل کر چکا تھا۔ نور الدین زنگی کے دور میں وہ ایک وفادار افسر کے طور پر جانا جاتا تھا اور ریاستی معاملات میں عملی کردار ادا کرتا تھا۔ اس کی طاقت کا اصل ذریعہ فوج پر کنٹرول اور دربار کے اہم حلقوں تک رسائی تھی۔ نور الدین زنگی کی وفات کے بعد جب ان کا بیٹا المالک الصالح اسماعیل کم عمری کے باعث اقتدار سنبھالنے کے قابل نہ رہا تو گمشتگی نے سرپرست کے طور پر اقتدار اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ بظاہر یہ ایک انتظامی ضرورت تھی، لیکن وقت کے ساتھ یہ سرپرستی عملی حکمرانی میں بدل گئی۔ گمشتگی نے حلب کو ایک آزاد سیاسی اکائی کے طور پر برقرار رکھنے کی کوشش کی۔ اس مرحلے پر اس کے لیے سب سے بڑا چیلنج صلاح الدین ایوبی تھے، جو مصر میں اپنی پوزیشن مضبوط کر چکے تھے اور نور الدین کے مشن کو آگے بڑھانے کی بات کر رہے تھے۔ گمشتگی کے نزدیک یہ اتحاد اس کی طاقت کے لیے خطرہ تھا۔ یہی سوچ آہستہ آہستہ اسے ایسے فیصلوں کی طرف لے گئی جو بعد میں اس کے انجام کا سبب بنے۔ 1174 میں نور الدین زنگی کی وفات شام کی سیاست میں ایک فیصلہ کن موڑ ثابت ہوئی۔ نور الدین ایک ایسے حکمران تھے جن کی ذاتی حیثیت ہی مختلف علاقوں کو جوڑے رکھتی تھی۔ ان کی زندگی میں دمشق، حلب اور دیگر شامی علاقوں کے امراء اختلاف کے باوجود کھلے تصادم سے گریز کرتے تھے، کیونکہ ایک مضبوط مرکزی اختیار موجود تھا۔ لیکن ان کی وفات کے ساتھ ہی یہ توازن ختم ہو گیا۔
नूरुद्दीन के जानशीन अल-मालिक अल-साले इस्माइल कम उम्र थे और रियासती मामलात संभालने की सलाहियत नहीं रखते थे। इसी कमजोरी ने दरबारी सरपरस्तों को ताकत समेटने का मौका दिया। गुम्श्तगे ने इसी मौका से फायदा उठाते हुए हलब में अमली इक़्तिदार अपने हाथ में ले लिया। बज़ाहिर यह कदम रियासत को चलाने के लिए ज़रूरी था, लेकिन दरहकीकत इसने एक आज़ाद और खुद मुख्तार हुक्मरानी की बुनियाद रख दी। दूसरी जानिब सलाह अल-दीन अयूबी ने नूरुद्दीन की वफ़ात को एक खतरे के तौर पर देखा। उनके नज़दीक अगर ये खला बरकरार रहा तो शाम दाखिली लड़ाइयों में उलझ जाएगा और सलीबी रियासतें इस सूरत-ए-हाल से फ़ायदा उठाएंगी। यही सोच आगे चलकर सलाह अल-दीन और गुम्श्तगे के दरमियान बुनियादी इख्तिलाफ की जड़ बनी। नूरुद्दीन ज़ंगी की वफ़ात के बाद दो मुख्तलिफ सियासी नज़रियात आमने सामने आ गए। सलाह अल-दीन अयूबी इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि मुस्लिम दुनिया की बका वसीतर इत्तेहाद में है। उनके नज़दीक मिस्र और शाम को एक सियासी व अस्करी इकाई में बदलना नागुज़ीर था ताकि सलीबी ताकत का मुअस्सिर मुकाबला किया जा सके। इसके बरक्स गुम्श्तगे की सोच मकामी इक़्तिदार के गिर्द घूमती थी। वो हलब को एक आज़ाद मरकज़ के तौर पर बरकरार रखना चाहता था, जहां फैसले इसी की मर्जी से हों। इसे खदशा था कि इत्तेहाद की सूरत में इसकी हैसियत एक ताबे अमीर से ज़्यादा नहीं रहेगी। यही खौफ उसके फैसलों पर हावी रहा। ये इख्तिलाफ ज़ाती दुश्मनी नहीं बल्कि हुक्मरानी के दो मुख्तलिफ तसव्वुरात का टकराव था। ताहम इस नज़रियाती तसादुम ने अमली सियासत में बदएतमादी और महाज आराई को जन्म दिया, जिसके असरात पूरे शाम पर मुरत्तब हुए। 117.5 से 117.7 के दरमियान गुम्श्तगे ने अपनी पोजीशन मजबूत रखने के लिए मुख्तलिफ सियासी हरबे आजमाए। इसने ये मुअक्किफ इख्तियार किया कि सलाह अल-दीन अयूबी सिर्फ मिस्र के हुक्मरान हैं और शाम के मामलात में उनकी मुदाखलत काबिल कबूल नहीं। इस बयानिए का मकसद शामी उमरा को मुत्तहिद क़ियादत से दूर रखना था। कुछ तारीखी रवायात के मुताबिक गुम्श्तगे ने सलीबी रियासतों के साथ बिलवासिता रवाबित भी कायम रखे, अगरचे ये रवाबित खिले इत्तेहाद की शक्ल में नहीं थे। इसका मकसद ताकत का तवाज़ुन बरकरार रखना और सलाह अल-दीन के बढ़ते असर को रोकना था। ये हिकमत अमली वक्ती तौर पर मुअस्सिर दिखाई दी, लेकिन इसने हलब को तवील अल-मुद्दत अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेल दिया। गुम्श्तगे की सियासत दिफाई नौयत की थी, जिसमें मुस्तकबिल की मंसूबा बंदी की कमी वाज़े थी। सलाह अल-दीन अयूबी इस मरहले पर अच्छी तरह समझ चुके थे कि शाम में एक और खिली जंग पूरे खित्ते को कमज़ोर कर देगी। इसीलिए उन्होंने ताकत के इस्तेमाल से पहले सिफारत को तरजीह दी। 117.5 से 117.8 के दरमियान मुताद्दिद मर्तबा सलाह अल-दीन की जानिब से पैगामात, खुतूत और सालसी वफूद हलब भेजे गए। उनका बुनियादी मकसद ये था कि गुम्श्तगे को इस बात पर आमादा किया जाए कि वसीतर इत्तेहाद हलब के लिए नुकसानदेह नहीं बल्कि तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत है। इन सिफारती कोशिशों में ये तजवीज़ भी शामिल थी कि गुम्श्तगे को हलब में इंतज़ामी इख्तियारात दिए जाएं और उसकी हैसियत को मुकम्मल तौर पर ख़त्म न किया जाए। सलाह अल-दीन ये चाहते थे कि इक़्तिदार की मुंतक़ली बग़ैर खूनरेज़ी के हो और नूरुद्दीन ज़ंगी के कायम करदा निज़ाम को टूटने से बचाया जा सके। ये रवैया सलाह अल-दीन की सियासी बसीरत और तहम्मुल को ज़ाहिर करता है। लेकिन गुम्श्तगे के लिए मसला सिर्फ इख्तियारात का नहीं था बल्कि एतमाद का था। इसे खदशा था कि एक बार मरकज़ी इक़्तिदार मजबूत हो गया तो इसकी अहमियत बतदरीज ख़त्म कर दी जाएगी। इसी खौफ ने इसे हर पेशकश रद्द करने पर मजबूर किया। इस मुसलसल इनकार ने न सिर्फ सिफारती रास्ते बंद कर दिए बल्कि ये भी वाज़े कर दिया कि तनाज़ो अब महज इख्तिलाफ राय नहीं रहा बल्कि रियासती इस्तेहकाम का सवाल बन चुका है। 117.9 के बाद हलब के अंदरूनी हालात तेजी से बिगड़ने लगे। गुम्श्तगे ने मुमकिना खतरात के पेश नज़र सख्त इंतज़ामी पॉलिसियाँ नाफिज की, जिनका मकसद इक़्तिदार को महफूज बनाना था, लेकिन उनका नतीजा अवामी बेचैनी की सूरत में निकला। तिजारती रास्तों पर पाबंदियाँ, फौजी निगरानी में इजाफा और दरबारी शकूक व शुबहात ने शहर की फ़िज़ा को बोझल बना दिया।
حلب کے عمرہ اور تاجر طبقہ جو شہر کی معیشت کی ریڑھ کی ہڈی تھے اس صورتحال سے خاص طور پر متاثر ہوئے۔ انہیں یہ محسوس ہونے لگا کہ مسلسل عدم استحکام شہر کو تنہائی کی طرف لے جا رہا ہے۔ اسی دوران صلاح الدین ایوبی کی بڑھتی ہوئی طاقت اور ان کے زیر انتظام علاقوں میں استحکام کی خبریں حلب تک پہنچنے لگیں۔ یہ تقابل گمشتگیں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا۔ دربار کے اندر بھی اختلافات بڑھنے لگے۔ کئی اہم شخصیات یہ سمجھنے لگیں کہ گمشتگیں کی قیادت نہ صرف عارضی ہے بلکہ شہر کے طویل المدت مفاد کے خلاف بھی ہے۔ یہی اندرونی بے چینی آہستہ آہستہ ایک خاموش بغاوت میں بدل گئی جس نے گمشتگیں کے اقتدار کی بنیادوں کو کمزور کر دیا۔ 1.8 کے قریب حلب میں طاقت کا توازن اچانک بدل گیا۔ وہ درباری اور فوجی افسران جو طویل عرصے سے گمشتگیں کی پالیسیوں سے ناخوش تھے اب کھل کر اس کے خلاف ہونے لگے۔ ان افراد کا خیال تھا کہ اگر گمشتگیں اسی طرح اقتدار میں رہا تو حلب خانہ جنگی بیرونی مداخلت کا شکار ہو سکتا ہے۔ اسی پس منظر میں گمشتگیں کو اس کے قریبی ساتھیوں نے گرفتار کر لیا۔ یہ گرفتاری کسی بیرونی حملے براہ راست فوجی تصادم کا نتیجہ نہیں تھی بلکہ اندرونی سیاسی فیصلے کا حاصل تھی۔ گمشتگیں جو برسوں تک اقتدار کے مرکز میں رہا تھا اب اچانک قید میں تھا۔ اس مرحلے پر صلاح الدین ایوبی نے فوری رد عمل دینے کے بجائے صبر سے کام لیا۔ انہوں نے صورتحال کا جائزہ لیا اور مختلف امکانات پر غور کیا۔ گمشتگیں کی گرفتاری نے اگرچہ ایک بڑا مسئلہ حل کر دیا تھا لیکن اس کے زندہ رہنے نہ رہنے کا سوال اب بھی ریاستی سلامتی سے جڑا ہوا تھا۔ گمشتگیں کی گرفتاری کے بعد سب سے اہم سوال یہ تھا کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ اسے زندہ رکھنا بظاہر رحم اور درگزر کی علامت ہو سکتا تھا لیکن عملی سیاست میں یہ فیصلہ سنگین خطرات سے خالی نہیں تھا۔ گمشتگیں ایک تجربہ کار سیاستدان اور فوجی کمانڈر تھا جس کے وفادار اب بھی موجود تھے۔ اگر اسے زندہ چھوڑ دیا جاتا تو بغاوت سازش بیرونی قوتوں کے ساتھ اتحاد کا خطرہ برقرار رہتا۔ صلیبی ریاستیں پہلے ہی مسلم دنیا کے داخلی اختلافات سے فائدہ اٹھا چکی تھیں اور ایک بار پھر ایسا ہونا ممکن تھا۔ اس تناظر میں صلاح الدین ایوبی کے سامنے ذاتی ہمدردی اور ریاستی استحکام کے درمیان انتخاب تھا۔ قرون وسطی کی سیاست میں ایسے فیصلے غیر معمولی نہیں تھے۔ صلاح الدین نے اس نتیجے پر پہنچ کر کے گمشتگیں کی موجودگی مستقبل میں بڑے نقصان کا باعث بن سکتی ہے اس کے قتل کا فیصلہ کیا۔ یہ فیصلہ سخت ضرور تھا مگر اسے اس وقت ریاست کے تحفظ کے لیے ناگزیر سمجھا گیا۔ گمشتگیں کے قتل کو سمجھنے کے لیے 12ویں صدی کے اسلامی سیاسی اور اخلاقی اصولوں کو سامنے رکھنا ضروری ہے۔ اس دور میں حکمران کا بنیادی فرض مصلحت عامہ کا تحفظ سمجھا جاتا تھا، یعنی ایسا فیصلہ جو اجتماعی نقصان کو روکے اور ریاست کو انتشار سے بچائے۔ اگر کسی فرد کی موجودگی معاشرے کے لیے مسلسل خطرہ بن جائے تو سخت اقدام کو جائز تصور کیا جاتا تھا۔ یہ اصول آج کے معیارات سے مختلف ضرور ہیں لیکن اس زمانے میں یہی سیاسی حقیقت تھی۔ صلاح الدین کی مجموعی حکمرانی پر نظر ڈالیں تو ان کے طرز عمل میں عمومی طور پر نرمی اور انصاف نمایاں نظر آتا ہے، خاص طور پر شہری آبادی اور جنگی قیدیوں کے معاملے میں۔ اسی لیے گمشتگیں کے خلاف فیصلہ کسی ذاتی دشمنی یا ظلم کے زمرے میں نہیں آتا بلکہ اسے اس دور کی ریاستی ذمہ داری کے تناظر میں دیکھا جاتا ہے۔ یہی زاویہ اس فیصلے کو تاریخی طور پر قابل فہم بناتا ہے۔ گمشتگیں کی موت کے بعد حلب میں سیاسی منظرنامہ تیزی سے تبدیل ہوا۔ وہ مزاحمت جو برسوں سے اتحاد کی راہ میں رکاوٹ بنی ہوئی تھی عملاً ختم ہو گئی۔ مختلف دھڑے جو پہلے گمشتگیں کے گرد جمع تھے اب مرکزی اقتدار کے ساتھ مفاہمت پر آمادہ ہونے لگے۔ صلاح الدین ایوبی نے اس موقع پر انتقامی سیاست کے بجائے استحکام کو ترجیح دی۔ حلب کے انتظامی ڈھانچے کو برقرار رکھا گیا اور مقامی امراء کو نظام کا حصہ بنایا گیا۔ 1.8 میں حلب بغیر کسی بڑی خونریزی کے مکمل طور پر صلاح الدین کے زیر نگیں آ گیا۔
یہ واقعہ شام کی تاریخ میں ایک اہم موڑ تھا کیونکہ پہلی بار ایک مضبوط اور متحد قیادت قائم ہوئی جس نے داخلی اختلافات کو کم کر کے بیرونی خطرات پر توجہ مرکوز کرنے کی راہ ہموار کی۔ شام اور مصر کے سیاسی و عسکری اتحاد نے پورے خطے میں طاقت کا توازن بدل دیا۔ صلیبی ریاستیں جو پہلے مسلمانوں کی تقسیم سے فائدہ اٹھا رہی تھیں اب دفاعی پوزیشن میں چلی گئیں۔ مشترکہ قیادت کے تحت وسائل فوج اور حکمت عملی یکجا ہونے لگے۔ ان 4 برسوں میں صلاح الدین ایوبی نے ایک منظم ریاستی ڈھانچہ قائم کیا جس میں فوجی تیاری کے ساتھ ساتھ معاشی اور انتظامی استحکام پر بھی توجہ دی گئی۔ یہی تیاری 1187 میں اس وقت اپنے عروج پر پہنچی جب بیت المقدس فتح ہوا۔ یہ کامیابی کسی ایک مرکے کا نتیجہ نہیں تھی بلکہ برسوں کی سیاسی بصیرت اور مشکل فیصلوں کا حاصل تھی جن میں گمشتگی کے معاملے جیسے فیصلے بھی شامل تھے۔ گمشتگی کا قتل بظاہر ایک سخت اور متنازع فیصلہ محسوس ہوتا ہے لیکن جب اسے 12ویں صدی کے سیاسی حالات میں رکھا جائے تو اس کی نوعیت مختلف نظر آتی ہے۔ اس دور میں ریاستی استحکام، اجتماعی سلامتی اور بیرونی خطرات کا مقابلہ حکمران کی اولین ذمہ داری تھی۔ صلاح الدین ایوبی کے اس فیصلے کو کسی ایک واقعے تک محدود کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ یہ فیصلہ ایک طویل سیاسی جدوجہد کا حصہ تھا جس کا مقصد مسلم دنیا کو داخلی انتشار سے نکال کر متحد کرنا تھا۔ اس اتحاد کے بغیر نہ شام میں امن ممکن تھا اور نہ ہی بیت المقدس کی آزادی۔ تاریخ ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ماضی کے فیصلوں کو موجودہ معیار سے نہیں بلکہ اس وقت کے حالات اور تقاضوں کے مطابق سمجھنا چاہیے۔ صلاح الدین کی عظمت اسی حقیقت میں پوشیدہ ہے کہ انہوں نے ذاتی پسند و ناپسند سے بالاتر ہو کر ایسے فیصلے کیے جو آنے والی تاریخ کا رخ بدلنے کا سبب بنے۔